السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے جو بھی، تو اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ وقت آنے والا ہے اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ قرآن شریف کی ایک آیت ہے سورہ عنکبوت کی۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ہمیں، اے بندو تم میری ملاقات کا شوق رکھو، وہ بھی چاہتا ہے۔ تو وہ ایک مقرر کردہ وقت آئے گا اور وہ سننے اور جاننے والا ہے، تو ہمارے دلوں کو بھی جانتا ہے، ہمارے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی تمنا رکھنا دراصل شوق وصل ہے۔ ایک اور مقام پر بیان ہوا ہے کہ فرشتے اس کی ہر وقت تسبیح بیان کرتے ہیں، یعنی رکتے نہیں ہیں فرشتے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ کبھی وہ غافل نہیں ہوتے، غفلت ان پر طاری نہیں ہوتی۔ ان کا ہر وقت یاد الہی میں مصروف رہنا اور شوق کی دلیل ہے، یعنی ہر وقت یاد الہی ان پر طاری رہتی ہے اور عشق اور شوق کی یہ دلیل ہوا کرتی، ثبوت ہے یہ۔ تو اس میں بتایا گیا کہ بندوں کو بھی عشق الہی میں اور تسبیح و تحلیل میں مصروف ہونا چاہیے، اپنے کام میں رہتے ہوئے اللہ کو نہ بھولنا چاہیے، اور دیگر جو بھی کام کرتے ہوں، چاہے آفس میں ہوں، چاہے اسکول میں ہوں، بچے اسٹوڈنٹس کالج میں ہوں، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی۔ یہ سب ذکر ہے، ضروری نہیں کہ انسان جب ایک مسجد میں جائے اور وہیں تسبیح کو گھمائے یا قرآن کے اوراق کو پلٹے، تو یہ تو اچھی چیز ہے، مسجد میں جانا، نماز پڑھنا ہے، وہ تو فرض ہے، اور قرآن کی تلاوت کرنا باعث ثواب ہے، دیکھنا ثواب ہے، حدیث پاک بھی ہے۔ مگر ایک انسان ہے کہ نماز پڑھ کے باہر نکل جاتا ہے تو بھی وہ ذکر الہی میں مصروف رہ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، یہ بھی ذکر ہے۔ اپنے جسم کے ہر ایک حصے کو آپ ذکر کی جو ہے لذت دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی اور چیزیں بتائی جائیں گی۔ تو ذکر ہر ایک اعضاء آپ کا ذکر کریں گے، چلو تو سنت کے مطابق یہ ذکر کہلائے گا۔ آپ مجمع میں رہنے کے بعد بھی لوگوں کے بیچ میں تو ہو، مگر وہ آپ کا جسم لوگوں کے بیچ میں ہو، مگر آپ کے خیالات، آپ کا ذہن و فکر جو ہو وہ اللہ کی یاد میں مگن ہو۔ یہی ذکر ہے، اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق کی علامت ہوا کرتی ہے۔ اللہ کی یاد میں گم ہونا یہ باعث برکت ہے اور سعادت مندی کی بات ہے۔ وہ بندہ چنندہ بندہ بن جاتا ہے، وہ ایک ایسا بندہ ہو جاتا ہے جب وہ اللہ کی یاد میں مصروف ہوتا ہے اور اپنے لیے اللہ کو کافی سمجھتا ہے اور شوق رکھتا ہے اللہ سے ملاقات کا، تو اللہ تعالیٰ اس کو انمول ہیرا بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے زمانے کا امام بنا دیتا ہے، اس کو لوگوں سے الگ تھلگ کر دیتا ہے، وہ لوگوں میں ایک الگ حیثیت رکھتا ہے، نمایاں حیثیت رکھتا ہے، وہ ایک روشنی کی مانند ہو جاتا ہے، لوگ اس سے فیض پاتے ہیں، نور پاتے ہیں۔ وہ ہدایت یافتہ بندہ لوگوں کو ہدایت کی طرف لے جاتا ہے، وہ ہر چیز کو ایک اچھے طریقے سے سمجھاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بھی ہمیں انشاءاللہ عز و جل کوشش پوری طریقے سے کرنا چاہیے، اور پھر اللہ کو راضی رکھنے میں ہی ہماری یہ دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ دنیا بڑی ہی چھوٹی سی ہے اور آخرت بہت طویل و لمبی، اور اس کی جنت بہت بڑی ہے۔ اور سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی جستجو، اللہ کی محبت چاہیے۔ دنیا تو یوں ہی مل جاتی ہے، اللہ نے یوں ہی دے ہی دی ہے دنیا، تو اس دنیا میں رہ کر، اس زمین پر رہ کے اللہ کے اس دسترخوان سے اچھی اچھی نعمتوں کو اٹھاؤ،
مخلوق کی خدمت کرو، بندوں کی خدمت کرو، درگزر کرو، معاف کرو، لوگوں کے دلوں کو دلوں سے ملاؤ، آئینہ بنو، لوگوں کو ان کے عیب اچھے طریقے سے بتاؤ تاکہ بیچارے وہ اپنے عیبوں کو سمجھ سکیں۔ ڈانٹو پھٹکارو نہیں، یہ سنا ہوگا آپ نے، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ تو ہم نہیں اگر بروں کو بھی اپنے قریب بلا کر منہ نہیں لگائیں گے، یعنی ان کی باتیں نہیں سنیں گے، ان کی اصلاح نہیں کریں گے، ان سے محبت نہیں کریں گے، ان کی برائیاں اچھے طریقے سے نہیں بتائیں گے، تو وہ کہاں راہ راست پر آئیں گے؟ تو بس میری یہی التجا ہے۔ آگے ایک جگہ اور فرمایا گیا کہ یہ بھی قرآن کی ایک آیت ہے سورہ نبا کی، کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اسی کی ہے، اور اس کے قریبی اس کی عبادت میں تکبر نہیں کرتے۔ دیکھیے کتنی اچھی بات ہے، اور اکتاتے بھی نہیں ہیں، دن رات تسبیح بیان کرتے ہیں، رکتے نہیں ہیں۔ واہ کتنی پیاری آیت ہے، اتنی پیاری آیت ہے، زمین و آسمان کی ہر چیز اسی کی ہے، پھر کس بات کا ہمیں غرور و گھمنڈ، کس بات کا؟ بتائیے، ہم اگر خوبصورت ہیں تو بتائیے خوبصورتی ڈھلتی ہے کہ نہیں ڈھلتی ہے؟ ڈھل جاتی ہے خوبصورتی، تو پھر میری کہاں ہوئی یہ؟ اور اگر خوبصورتی ہے تو یہ خوبصورتی کا کمال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، بندے تیرا کیا ہے؟ تیرا کچھ نہیں ہے، ہر چیز اسی کی ہے، اور اس کے قریبی اس کی عبادت میں تکبر نہیں کرتے، یعنی جو اس کا بندہ ہوتا ہے نا اور اس کے قریب ہوتا ہے تو وہ تکبر نہیں کرتا ہے۔ میں تکبر کس بات کا یار، کس بات کا؟ میرا تو کچھ ہے ہی نہیں، مجھے تو دیا ہی رب نے ہے، تکبر کیوں کروں؟ کسی بات پہ تکبر نہیں کرتا۔ عبادت اگر کر رہا ہوں تو کسی سے کہ کہوں یہ میں کہ میں عبادت کر رہا ہوں تو عبادت گزار نہیں ہے، تو بھائی یہ تانا دینا، یہ اس کو گنہگار سوچ کے تصور کر کے کہنا، اپنے آپ کو عبادت گزار سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ آپ کو اللہ نے عبادت کی توفیق دی تو آپ بہتر ہو گئے، شکر کریے اللہ کا کہ اللہ نے آپ کو عبادت کی توفیق دی۔ اور بندہ اگر وہ نہیں ہے، گنہگار ہے، تو ہم اسے تانا نہیں بلکہ اچھے سے اصلاح کریں۔ اور یہ تو پہلی بات تو سمجھ لیجیے آپ، دونوں کا فیصلہ نہیں ہوا ہے، نہ گنہگار مرا ہے ابھی، نہ نیکوکار مرا ہے ابھی، اور ہم نیکوکار جسے سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں وہ گنہگار ہو، اور ہم گنہگار جسے سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ کی نظر میں وہ بہتر ہو، ہے نا؟ تو کسی کا فیصلہ کرنا یہ ہمارے حق میں نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، وہ فیصلہ کرے گا کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ بس ہاں نیکی کریں، نیکی کرنے کی ایک علامت ہوتی ہے جنتی کام ہے، برائی کرتا ہے تو ایک علامت ہوتی ہے جہنمی والا کام ہے، مگر فیصلے نہیں کرنا چاہیے کہ تو برا ہے میں نمازی ہوں، فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے یہ عبادت کرنے کے بعد بھی کچھ چیزیں، کچھ روایتیں اور کچھ واقعات، نصیحتیں سنی ہوں گی آپ نے، اس کو جہنم میں ڈال دیا گیا۔ گنہگار شخص تھا، اللہ تعالیٰ کو اس کی کون سی عبادت اور کون سی کیا معلوم چیز پسند آ گئی، اللہ تعالیٰ نے اسے اٹھا کر کہا بھیا اسے جنت میں ڈال دو۔ کتنی ہی پیاری مطلب یہ چیزیں ہیں ہمیں، تو ہم نرم بن کے جئیں، اپنے آپ کو حقیری سمجھے، بھائی ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں بس عبادت کا ایک حکم دیا ہے، بس ہم کر رہے ہیں یار، یہ ہماری اپنی ہے، بس ختم ہو گئی بات۔ اور دوسروں کو اگر ہم دیکھیں گے نا تو ظاہر سی باتیں اپنے آپ کو بھول جائیں گے، تو اپنے آپ کو یاد رکھیں اور اپنی فکر کریں، اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو جو ہے نا اللہ کی راہ میں جو ہے لگا کے رکھیں، تو زمین و آسمان تب تو اسی کا ہی ہے، اور اسی قریبی عبادت میں تکبر نہیں کرتے، تو تکبر کر کے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اکتانا بھی نہیں چاہیے عبادت کرتے ہوئے، اکتاہٹ نہیں، دنیا کے سارے کام اتنی محنت کے ساتھ مشقت کے ساتھ تھک جاتے ہیں، تب بھی ہم جاگ کے مطلب وہ ساری چیزیں کرتے ہیں، اور اللہ کی عبادت چند لمحوں کے لیے ہم عبادت کرتے ہیں، بس یہ وظیفہ 5 مرتبہ پڑھ لیا، 10 مرتبہ پڑھ لیا، بس ہو گیا۔ اتنا شوق رکھو تسبیحات کا، اتنا شوق رکھو عبادت کا کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے، مگر رزق حلال بھی کمائیں، رزق کے معاملے میں بھی رہیں، دنیا کو نہ چھوڑے، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو چھوڑے، یعنی دنیا میں بھی رہیں، مخلوق کا ساتھ دے، مخلوق کی مدد کرے، ماں باپ کو دیکھیں، گھر والوں کے لیے اچھا پیسہ کمائیں، حلال روزی، یہ سب چیزیں اللہ کی یاد ہے، مگر آپ کا دل اللہ تعالیٰ سے جڑا ہونا چاہیے۔ دن رات تسبیح بیان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دن رات تسبیح بیان کرتے ہیں، رکتے نہیں ہیں۔ آپ اپنے آپ کو ایسا، اپنے وجود کو عادی بنا دو تسبیحات کا، ذکر کا، کہ آپ کی زبان خاموش رہے مگر آپ کے اعضاء ایک ذکر کی طرف
مائل رہیں، ذکر کرتے رہیں۔ آپ ایک مطمئن شخص ہونا چاہیے، آپ کو دیکھ کے لوگ کہنا چاہیے کہ اللہ کا نیک بندہ ہے، آپ کی وجہ سے لوگوں کے زبان پہ ذکر طاری ہونا چاہیے۔ ہم خود ایک ایسا ذکر کریں کہ ہمیں دیکھ کے لوگ کیا ہے ذکر کرنا اور پوچھیں کہ کیا بات ہے کہ آپ بڑے مطمئن لگتے ہیں، کس چیز نے آپ کو جو ہے اس طرح بنایا ہے، اور کیا ہے جو آپ کو اتنا مطمئن رکھتی ہے۔ تب ہم انشاءاللہ عز و جل بتا سکتے ہیں کہ مجھے یہ ذکر ہے، اور ذکر الہی نے جو اس راستے پہ لگایا اور مجھے مطمئن کر دیا۔ ذکر کا لبادہ بڑا ہی پیارا ہے، یہی اوڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل زمانے میں اللہ تعالی ہمیں سرخرو فرمائے گا، ہر کوئی ہم سے محبت کرے گا، اور نہ بھی کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ذکر کرا رہا ہے اللہ تعالی، یہی بڑی بات ہے، اپنی محبت دے دے، بس یہی بڑی بات ہے۔ دیکھو یہ ساری چیزیں ہیں، قرآن کی آیتوں کا ترجمہ میں نے بتایا ہے۔ یہ سورہ انبیاء کی یہ آیت ہے، میں نے نبا کہا تھا، اس میں سورہ انبیاء کی آیت ہے یہ، اور اس کے ترجمے میں نے بتایا، قرآن کی آیتیں نہیں پڑھی، کیونکہ ترجمہ جو چیز سمجھانا تھی وہ سمجھانے کو میں نے زیادہ اہمیت سمجھا۔ انشاءاللہ اور آگے یہ سب باتیں ہوتی رہیں گی، تو اپنے آپ کو پہچانیں۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی میں نے کہا ہے مجھ سے غلطیاں ہوئی ہوں تو ضرور میری اصلاح فرمائے، میں تو اللہ کا گنہگار بندہ ہوں، اور زمانے میں بہت نیک لوگ پڑے ہیں، آپ لوگ میرے بھائی ہیں، بزرگ ہیں، اور جو بھی مجھ سے غلطیاں ہوئی ہوں تو مجھے معاف بھی کرنے کے لیے کہیں اللہ تعالیٰ سے، اور میری کچھ غلطیوں کی اصلاح ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ امام غزالی زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے جو بھی، تو اللہ تعالیٰ